وبركاته. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جناب، اب آخری آیات ہیں 7، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم آج سورۃ توبہ جو ہے اس کو ختم کر لیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دے۔ تو تعوذ اور تسمیہ: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اختتام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں منافقین کے بارے میں اور غزوہ تبوک کا جانا آنا، مست ضرار، اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ یہ جو آیات 123 سے آگے چلتی ہیں، خاص طور پر 123، اس میں اللہ تعالیٰ نے قتال کا طریقہ بتایا ہے۔ قتال کا طریقہ اگر میں اس آیت کے تناظر کے اندر سمجھانا چاہوں تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے بہت بڑی جھیل ہو اور اس کے اندر کوئی پتھر پھینک دیا جائے درمیان میں، تو کیا ہوگا؟ ارتعاش پیدا ہوگا، ارتعاش پیدا ہوگا، لہریں بنیں گی اور لہریں چلتی ہوئی دور تک آئیں گی۔ بالکل ایسے۔ بس جو کل میں سوچ رہا تھا تو میرے ذہن میں یہی ایک چیز آئی۔ تو طریقہ یہ ہے اسلام کے اندر کہ وہ یہ نہیں کرتا کہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ افغانستان کے اندر آ کے حملہ کر دے، امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ عراق کے اندر اور باقی ملکوں کے اندر جا کے حملہ کر دے۔ اس میں وہ ناکامی مطلب ہوگی۔ جو طریقہ صحیح قتال کا یہ ہے وہ یہ ہے کہ شروع نزدیک سے کرے اور لوگوں کو فتح کرتا 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 بیرونی ممالک تک جائے۔ ٹھیک ہے جی؟ جی یہ اچھا، اس تناظر کے اندر ہم یہ پڑھتے ہیں پہلی چیز، اور دوسری چیز جو فرمائی وہ یہ ہے کہ ایمان والے ان کے لیے جب قتال آ جاتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ قتال اپنا ان پر سونپا جاتا ہے۔ اگر وہ جہاد بھی کرتے ہیں، جہاں جہاد اور قتال کے اندر فرق ہے، یہ جہاد کے اندر چھوٹی موٹی جدوجہد بھی آ جاتی ہے، لیکن قتال کے اندر تو یہی ہوتا ہے کہ ادھر سے بم اور ادھر سے فلاں اور میزائل، اور اس وقت تلواریں ہوتی تھیں یا باقی چیزیں، نیزے ہوتے تھے، منجنیقیں ہوتی تھی، یہ وہ اس قسم۔ جی منجنیقیں مطلب بعد میں آ گئی، اور اس طریقے سے تو لفظ دو آ رہے ہیں اس آیت کے اندر۔ ایک تو یہ ہے کہ یلونکم، یلونکم نیا لفظ ہے، اور غلظہ پہلے پڑھ چکے ہیں، میثاقاً غلیظ، سخت معاہدہ جی۔ تو وہ غلظہ اپنے الفاظ کے اندر نہیں کرنا کہ ہمارے ذہن کے اندر آتا ہے وہ جی غلیظ جو چیز ہوتی ہے وہ تو گندی ہوتی ہے، کیا خیال ہے؟ جی ہاں مطلب ہماری اپنی زبان اردو کے اندر ہے نا، لیکن عربی کے اندر غلظہ کہتے ہیں سختی کو۔ جی، کس کو کہتے ہیں؟ سختی کو۔ سختی کو۔ یہ اس زبان کا لفظ ہے۔ وہ ممکن ہے ہماری زبان سے لفظ ملتا ہو تو ہمارا ایک مطلب نفسیاتی اثر ہے تو نہیں صاحب، یار میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ یہ غلیظ جو ہے یہ ہمارے غلط العام ہے، اصل میں غلیظ کا مطلب عربی والا ہی ہے اردو میں بھی، پر یہ غلط العام ہو چکا ہے اصل میں۔ جی بس ہو گیا نا، غلط العام ہو کے، وہ غلط العام بھی ہو کے تو عربی زبان کے اندر پھر وہ صحیح مانا جاتا ہے کہ لوگوں تک ایک پیغام تو پہنچ ہی رہا ہے، لیکن ہم نے اپنا سیدھا کرنا ہے کہ غلظہ، اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ اچھا، غلظہ سختی کہا کہ بھئی جو رشتے ہیں، خواہ وہ قریبی رشتہ ہے پھر آگے، یا جن کے ساتھ لڑتے تھے اس وقت کے لوگ،
وہ تو یہی تھے کہ مہاجرین، اور اگر گئے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ سے، تو مدینہ میں پہلے قریش کو دیکھا، پھر معاہدہ کیا، اور خیبر میں مطلب گئے جو نزدیک تھا، اس کے بعد مکہ فتح ہوا، مکہ فتح کے بعد تھوڑا سا آگے گئے تو غزوہ حنین، طائف، یہ سارے علاقے اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائے، میں نے دیکھ کے آیا ہوں۔ تو اس کے ساتھ آگے چلے جائیں گے تو آخر میں اگر سعودی عرب کوئی دیکھ لیں، اس وقت تو بارڈر نہیں ہوتے تھے، تو غزوہ تبوک بھی آیا، اور اسی چیز کو یہ ساری لہریں ہیں وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا جھیل کے اندر، اسی چیز کو پھر یہ ایک سلطنت روم ایک طرف آ گئی، وہ آخر میں آ جاتی ہے، ادھر ایران آ گیا وہ آخر میں آ جاتی ہے، تو یہ بالکل ایک مرکز سے شعائیں نکلتی ہیں قتال کی، اور آہستہ 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 چلتی ہوئی دور تک چلی جاتی ہیں۔ اب جناب، یا ایھا الذین آمنو، ترجمہ جی، اے ایمان والو، اے ایمان والو، امر ہے، قاتل الذین، جی، ان جنگ لوگوں سے کرو ان لڑو لوگوں سے جنگ کرو ان لوگوں سے جنگ کرو، یا جنگ کرو ان لوگوں سے، یلونکم، جو تمہارے نزدیک ہیں، قریب ہیں، یلونکم، جو تمہارے جی تمہارے قریب ہیں، نزدیک ہیں، وہ کون ہے؟ من الکفاری، کافروں میں سے کافروں میں سے، تو ترجمہ بنے گا کہ اے ایمان والو، تم ان لوگوں سے لڑو، ان لوگوں سے جنگ کرو جو کافروں میں سے تمہارے قریب ہیں، نزدیک ہیں، ٹھیک ہے؟ جی اب لڑنا کیسے ہے؟ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، وَلْيَجِدُوا کا مطلب ہے وہ پائیں، فیکم، تمہارے اندر، غلظہ، سختی، سختی، یعنی کہ وہ کافر اس وقت کے دیکھیں گے تو وہ مکہ سے ہی ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے، کسی کا کوئی چاچا تھا، کوئی ماما تھا، یا کوئی اور رشتہ داری تھی، تو وہاں یہ ہے کہ یہ نہیں دیکھنا کہ یہ میرا فلاں بندہ ہے اور اس کے اوپر سختی نہ کی جائے، معاملہ یہ ہے کہ رشتہ ایمان کا ہے تو وہ محبوب ہے اس سے کہ اگر رشتہ دار کافر ہو، کافر سامنے آ بھی جائے تو وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب بڑا زبردست ہے کہ حضرت ان کے بیٹے تھے، عبداللہ تھے یا عبد الرحمن، میرے ذہن میں ابھی نہیں ہے، انہوں نے پوچھا کہ والد صاحب، جب غزوہ بدر کے اندر کتنی دفعہ آپ میرے پاس آئے تو لیکن میں نے اپنا ہاتھ روکا، تو حضرت ابوبکر نے اسی وقت ہی ان کو بتایا کہ اگر تم میرے سامنے آ جاتے، بیٹا ہے بیٹا، اور والد محترم فرما رہے ہیں کہ اگر تم میرے سامنے آ جاتے تو میں تمہیں نہ چھوڑتا، کیوں جی؟ جی جی سر، کیوں کہ اسلام آگے ہے، رشتہ داری پیچھے، تو ترجمہ کریں ذرا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو والو، قاتل الذین یلونکم من الکفار، ان لوگوں سے جنگ کرو جو تمہارے قریب ہیں کفار میں سے۔ کفار میں سے جو تمہارے نزدیک قریب ہیں، جی، تم ان لوگوں سے جنگ کرو جو کافروں میں سے تمہارے قریب ہیں، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، جی، اور وہ تم تو میں چاہیے سخت کہ وہ تمہارے اندر سختی کو پائیں، پائیں، جی، میں کیسر بھائی کرے ذرا دوبارہ، وَلْيَجِدُوا، اور لام چاہیے یہ کہ وہ چاہیے والا ہے، جی، جی اور چاہیے کہ وہ پائیں فیکم تمہارے اندر غلظہ سختی، سختی، جی، وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، جان لو تم جان لو، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کے بے ساتھ شک اللہ بے شک اللہ متقین کے ساتھ، تعالی تقوی والوں کے ساتھ، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، تقوی تقوی اختیار کرنے کے والوں ساتھ کے ساتھ ہے، ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی سر، کیسر بھائی ذرا جلدی سے، جی اس سر، لیے یا کہ میں آگے ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اے ایمان والو، تم ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرو جو کافروں میں سے تمہارے قریب، تمہارے پاس ہیں،
وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی پائیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ. بالکل. اب دوسری بات آ گئی ایمان کی. ایمان جو ہے اس کا معیار جو قرآن مجید کے اندر آیا، پیچھے سورہ انفال کے اندر بھی پڑھا کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان کے اندر کیا ہوتی ہے؟ زادتہم ایمانا، کہ وہ ان کے ایمان کو زیادہ کر دیتا ہے. اور یہی چیز جو ہے وہ اپنا صحابہ کے اندر بھی، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے تھے تو ایمان کی کیفیت اور ہوتی تھی، جب دوسری طرف باہر جاتے تھے تو ایمان کی کیفیت اور ہوتی تھی. صحابی ان کا نام کیا ہے پروفیسر صاحب؟ حنزلہ؟ ہاں پروفیسر صاحب آج ہے نہیں سر ہمارے ساتھ. اچھا، حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ ایک دفعہ باقاعدہ اونچی اونچی آواز میں کہہ کہ حنزلہ منافق ہو گیا، حنزلہ منافق ہو گیا. حضرت بکر کے پاس آئے، انہوں نے کہا کیا ہوا ہے بھائی؟ انہوں نے کہا جی بات جب مسئلہ یہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا ہوں تو وہاں ایمان کی کیفیت اور ہوتی ہے، جب دوسری طرف باہر آتا ہوں تو اور ہوتی ہے. دونوں چلے گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ایمان کا مسئلہ تھا، سب سے بیج ہے، یہ یاد رکھ لیجئے، جتنے بھی اعمال ہیں اس کا بیج اگر ایمان ہے تو وہ عمل بنے گا، ورنہ وہ ایک اچھی چیز بن جائے گا، عمل نہیں بنے گا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ صورتحال تمہاری ہر وقت ہو تو فرشتے اتریں اور وہ جو میرے ذہن میں ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ وہ تمہارے پانی سے وضو کریں. جی اس قسم کی جو ہے مطلب حدیث مبارکہ. اب اسی صورت جب اترتی تھی تو کافر لوگ ہیں ان کے اوپر اس کا کیا اثر ہوتا تھا اور جو ایمان والے ہیں ان کے اوپر کیا ہوتا تھا. یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ آخر میں ایک لفظ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یستبشرون، یہ وہ خوشی ہوتی ہے، وہ بشارت ہوتی ہے، وہ خوشخبری ہوتی ہے جس کے آثار باقاعدہ چہرے پر نمایاں ہوں. بالکل ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک. جی اچھا یہ آپ پڑھتے ہیں وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ. جی اور جب کبھی سورت نازل کی جاتی ہے، سورت نازل جی جب کبھی بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے، خواہ وہ چھوٹی ہے بڑی ہے، صورت کا کوئی حصہ ہے، تو فَمِنْهُمْ، تو ان میں سے ان کافروں میں سے من یقولو، جی اب ایکم ہے، من یقولو جو کہتا ہے یا جو کہتے ہیں، دونوں ترجمہ ہے. جو کہتا ہے ایکم، تم میں سے کون ہے. ایکم کا مطلب کیا ہے؟ تم میں سے کون ہے. زادت ہو، زادت ہے، اس کا فاعل صورت ہے کہ اس صورت نے اضافہ کیا ہو، ہذہ ایمان، زادت ہو ہذہ صورت کی طرف ہے کہ اس صورت نے اس کے ایمان میں اضافہ کیا ہو. ان میں سے ہاں، ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے ایکم زادت ہذہ ایمانا، تم میں سے کون ہے جس کے اندر اس ہذہ، اس صورت نے ایمان میں اضافہ کیا ہو. جی ترجمہ کریں. فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، تو ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جس کا اس آیت نے، اس صورت نے ایمان میں اضافہ کیا، جس صورت نے اس کے ایمان میں یا ایمان میں اضافہ کیا ہو. اصل میں زیادہ تو وہ ہے نا، وہ کی ضمیر شخص کی طرف جا رہی ہے. جی ٹھیک ہے، اس کے ایمان میں کر لیتے ہیں، اس کے ایمان میں اضافہ کیا ہو. اس کے ایمان میں اس صورت نے اضافہ کیا. ٹھیک ہے سر، اضافہ کیا ہو، بالکل ٹھیک ہو گیا. اب یہ ہے جی اس کا کہ جو ایمان، مجھے یہ بتائیے
کہ جب اپنا بیٹا ہو، اپنا بیٹا سگا، بیٹی ہو بیٹا ہو، اس کے ساتھ آپ کا رویہ پیار کا کیسا ہوگا، اور ایک گلی محلے کا کوئی بچہ ہو وہ جا رہا ہو اس کے ساتھ کیسا ہوگا، بتائیے جلدی جلدی۔ زمین دونوں میں آسمان فرق کا ہوگا، فرق اپنے ہوگا۔ سے زیادہ ہوگا اس سے تو بہت کم ہوگا۔ جی بالکل، مطلب اپنا قریبی جو ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ اب یہی چیز ہے کہ ان کے اندر چونکہ ایمان نہیں ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان ہی نہیں لاتے، تو ان کا تعلق ان کے ایمان میں اضافہ کیسے ہونا ہے؟ کیوں جی؟ نہیں، وہ بالکل قرآن کو ایمان قرآن ہی نہیں۔ مانتے ہی نہیں، تو ان کے ایمان میں کیسے اضافہ ہوگا؟ وہ تو ایسے ہی کہیں گے۔ اب آ گئی کہ جن کا بیٹا ہے وہ اس کو کیسے چومے گا، اس سے بات بھی کرے گا، پیار بھی کرے گا۔ اب یہاں ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، جو ایمان لائے، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، فَزَادَتْهُمْ ایمانا۔ اب زادت کے اندر فائل چھپا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ اس نے، ان مومنوں کے اس نہ صورت نے، اس نہ صورت نے، ہاں صورت ہے یہاں، زادت، اس صورت نے ان کے ایمان میں اضافہ ہاں بڑھوتری کی، اضافہ کیا۔ اضافہ کیا، اضافہ اور کیا۔ جب ہاں جی بالکل، اخلاق کے اندر، باقی چیزوں کے اندر، اس لیے کہ جنت کے اندر جانے کا ذریعہ وہ تو صورتیں ہی بتاتی ہیں، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے جنت بنائی، دوزخ بنایا، اور جنت میں جانے کے لیے راستہ وہ قرآن مجید کے لیے صورت کے اندر آئے گا، ان کا ایمان اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، ترجمہ کریں جی۔ اور اور وہ وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ خوش ہو جاتے اور ہیں۔ وہ خوشیاں مناتے ہیں، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں جی۔ ڈاکٹر صاحب جلدی جلدی، وقت کم ہے، آج ختم کرنا ہے جی۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کبھی بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، تو ان میں سے جو کہتے ہیں، أَيُّكُمْ، تم میں سے کون ہے، زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، اس صورت نے اس کے ایمان میں اضافہ کیا ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، تو اس صورت نے ان کے ایمان میں اضافہ کیا، وَهُمْ بلکہ یہ کہہ لو کہ يَسْتَبْشِرُونَ، وہ سورہ جی، وہ صورت ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہے جی۔ وہم، اور وہ خوشیاں مناتے اور وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ آگے جناب، وہ لوگ جو منافقین ہیں، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، رہے جی وہ لوگ رہے جن کے دلوں میں اور مرض ہے، وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، ویری گڈ، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے۔ اب وہاں کیا ہوتا ہے؟ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا، گندگی، زندگی، تو ان میں گندگی کا اضافہ ہوتا ہے، اِلَىٰ رِجْسِهِمْ، ان کی پہلی گندگی کی طرف، پہلی گندگی کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ جی، تو کیا ہے؟ جی، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا، تو وہ صورت کیا کر لے، وہ صورت ان کے اندر ان کے ناپاکی گندگی میں اضافہ کرتی گندگی ہے، کا اضافہ کر دیتی ہے، اِلَىٰ رِجْسِهِمْ، ان کی ان کی پہلے پہلی جو ناپاکی گندگی کی پہلی طرف۔ موجود ہے۔ گندگی کے ساتھ، کی طرف کے بجائے کے ساتھ کر لینا جی، تو ہماری پہلی زبان میں گندگی۔ ٹھیک ہو جائے گا، کہ پہلے ہی دل کے اندر نفاق کی گندگی ہے، لہذا وہ اور گندگی کا اضافہ ہو گیا۔ لے بھائی، اب نئی صورت آ گئی ہے، ان کو استہزاء کا موقع اور مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جی، وہ بتایا تھا نا کہ بھئی یستہزئون، جو پہلے پارے میں پڑھا تھا، وہی چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرما رہا ہے وَمَاتُوا اور وہ مر وَهُمْ جائیں، کافرون، اور وہ مر جاتے ہیں اور وہ کافر ہوتے ہیں۔ کافر ہوتے ہیں۔ جی ذرا جلدی سے پڑھ دیجئے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، فَزَادَتْهُمْ، تو وہ صورت ان میں اضافہ کرتی ہے، رجسن، گندگی کا، گندگی کا، اِلَىٰ رِجْسِهِمْ، ان کی پہلی ان گندگی کے ساتھ،
وَمَاتُوا اور وہ مرتے ہیں، وَهُمْ کافرون اور وہ کافر ہوتے ہیں. اور وہ کافر ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. آگے چلیں جی. جی سر. جی سر. اچھا جی، اب یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 23 سال کی وہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی ہے. اس میں سے بھی غزوہ بدر سے لے کر میں نے کہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک جو چھوٹے موٹے غزوے سریے، غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں رسول پاک آئے اور سریہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر نمائندہ بھیجا ہو، وہ 86 بنتے ہیں. کیا خیال ہے؟ جی. اللہ تعالیٰ نے ان کو اور کام کر دیا ہے جو اللہ نے کہا وہ ٹھیک. وہ کیا ہے کہ یہ جنگیں سال کے اندر، ایک سال کے اندر یا تو ایک دفعہ یا 2 دفعہ، ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ فتنہ کا مطلب ہوتا ہے آزمائش. جی. فتنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آزمائش. 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 اب آزمائش ہم نے پڑھا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ، پڑھا ہے نا؟ جی پڑھا ہے. تو اس کا ہاں جی. مطلب یہ ہے کہ وہ، ہاں جی، کہ وہ بیماری، باقی جو اپنا سٹارویشن وغیرہ آ جاتے ہیں، اس کا یہ بھی اس فتنے کے اندر آئے گا. اولا یرون انہم یفتنون، یفتنون مجہول جملہ ہے. اولا یرون، جی ترجمہ کریں. کیا وہ نہیں دیکھتے؟ کیا وہ نہیں دیکھتے انہم یفتنون، جی کہ بے شک وہ آزمائے جاتے ہیں. نہیں، بے شک وہ آزمائے جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پریزنٹ میں بات کر رہا ہے. کیا وہ منافقین، وہ کفار نہیں دیکھتے کہ بے شک وہ آزمائے جاتے ہیں فی کل عامن، ہر عام سال کہتے میں، ہیں کس کو؟ سال کو. ہر سال. ہر سال میں جی، مرتن ایک دفعہ، ایک مرتبہ، او مرتین یا 2 مرتبہ، یا 2 دفعہ، یا 2 مرتبہ. ٹھیک ہے. ثم لا یتوبون، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے. پھر بھی کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. اس لیے کہ جو آزمائش ہے وہ تو انسان کو صحیح راستے پر کر دیتی ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ہے، میں اللہ کی طرف رجوع کروں، توبہ کروں. تو یہ ہے کہ پھر بھی میں کہہ رہا ہوں ثم، پھر بھی لا یتوبون، وہ توبہ نہیں کرتے، وہ توبہ نہیں کرتے. ولا ہم یذکرون، اور نہ ہی وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں. کیوں یہ مشکل ہے؟ نہیں، بہت آسان ہے. جی نہیں ہے. چشتی صاحب ذرا کریں، میں کر دیتا ہوں پہلے پھر آپ کریں گے. کیا وہ نہیں دیکھتے کہ بے شک وہ ہر سال میں 1 یا 2 دفعہ آزمائے جاتے ہیں، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ ہی وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں. جی اب ترجمہ کریں. اولا یرونا، کیا وہ نہیں دیکھتے، انہم کہ بے شک وہ، یفتنون آزمائے جاتے ہیں، فی کل عامن ہر سال، مرتن ایک دفعہ، او یا مرتین 2 دفعہ، ثم پھر بھی، لا یتوبون وہ توبہ نہیں کرتے، ولا ہم یذکرون اور نہ ہی وہ نصیحت پکڑتے ہیں، اور نہ ہی وہ نصیحت حاصل ہیں، نہ ہی وہ نصیحت حاصل. جی جی ہو گیا جی ٹھیک. اب یہ ہے کہ صورتیں نازل ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے، قرآن لوگوں کے لیے ہدایت. اب جب صورت آتی ہے تو وہ تو سارے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، مسلمان بھی منافقین بھی. صورت نازل ہو گئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بھئی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، آ گئی ہے. میں ویسے مثال دے رہا ہوں جی. یا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اب وہ سمجھتے ہیں جی، وہ سمجھتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ جب بیٹھے ہوئے ہوں تو ایک منافق یا ہم جنس جو لوگ ہوتے ہیں وہ یوں نظر کر کے دوسرے کی طرف دیکھے گا، وہ بھائی دیکھو یہ نئی ضرورت آ گئی ہے. ایسا منظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ جی کہ جب ایک ہی جیسے لوگ ہوں گے تو وہ ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں گے، وہ کہیں گے سمعنا واطعنا،
ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی. اور جو نفاق میں ہوگا اس کی نظریں اپنے ساتھی منافق کی طرف جائیں گی یا اپنا سائیکولوجیکلی یا نہیں جائیں گی؟ بالکل جائیں گے. جائیں گی. بالکل وہی چیز اپنے ذہن میں رکھ کے یہاں آ گیا جی. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، وہی پہلے الفاظ ہیں. اور جب کبھی بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے، صورت نازل ہاں جب کبھی بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے، نظر دیکھتے ہیں بعضهم الى بعض، ان میں سے بعض تو دوسرے وہ بعض کی ان طرف میں سے دیکھتے ہیں. بعض دوسرے بعض دوسرے کی باز طرف کی طرف دیکھتے دیکھتے ہیں. دیکھتے ہیں. اب ناظرہ کنکھیوں سے دیکھنا جی، ایسے کر کے چوری چوری کہ دوسروں کو پتہ نہ چل جائے، تو بہرحال ہم ناظرہ دیکھتے ہیں جی. اچھا آگے کیا ہے؟ اور کہتے ہیں. اب یہاں آئے گا حل یراکم من احد، حل یراکم من احد کا وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا یراکم تمہیں دیکھ رہا ہے، من احد کوئی شخص، کیا تمہیں کوئی شخص دیکھ رہا ہے. دیکھ رہا ہے؟ اب یہ دیکھیں، یرا کا مطلب بھی دیکھنا ہے، ناظرہ کے بھی. ناظرہ کنکھیوں سے دیکھنا، اور یرا کیا یہاں کوئی ایسا بندہ ہے کہ بھئی جو صحیح ایمان والا ہو اور وہ دیکھ رہا ہو؟ اس لیے کہ ہم نے تو باتیں کرنی ہیں ایک دوسرے سے نظر کے اندر. تو اگر وہ نہیں ہوتا تو سمن صرفو، پھر منہ پھیر لیتے ہیں. جی پھر وہ وہاں سے پھر جاتے ہیں پھر جاتے ہیں. جی، منہ موڑ لیتے ہیں، اپنے گھر چلے جاتے ہیں. اس صورت کا اثر ان کے اوپر نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ جی دوبارہ اس کو میں پڑھتا ہوں. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، ترجمہ کریں. جب کوئی صورت، اور جب کبھی بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے، جب کبھی بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے، نظرہ وہ دیکھتے ہیں. جی ماضی ہے، اذا کی وجہ سے نظرہ مضارع بن گیا جی. وہ دیکھتے ہیں. بعضهم الی بعض، ان میں سے بعض دوسرے بعض کو. دوسرے باز کی طرف ان میں سے بعض دوسرے بعض کی طرف دیکھتے ہیں. اوکے جی. حل یراکم من احد، کیا جی تمہیں ان میں سے کوئی دیکھ رہا ہے؟ جی بس ٹھیک ہے، ان میں سے نہیں ہے. کیا تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے؟ ثم انصرفوا، پھر وہ وہاں سے پھر جاتے ہیں. پھر جی ثم انصرفوا، پھر وہ وہاں سے پھر جاتے ہیں. پھر جاتے ہیں. اب میں مطلب وہاں سے چلے جاتے ہیں. اب آگے چونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بارے میں کہہ رہا ہے، لہذا میں نے پھرنے کا ترجمہ آپ کو بتایا ہے. صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے ترجمہ دلوں کو پھیر صرف دیا. اللہ اللہ نے پھیر دیا ان کے دلوں کو. اللہ نے پھیر دیا. اب مفعول ہے قلوبہم، ان کے دلوں کو. ان کے دلوں کو اللہ نے پھیر دیا ہے. کیوں؟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، بِأَنَّهُمْ کہ اس وجہ سے اس وجہ سے کہ بے شک وہ قوم، جی ایسی قوم کے لوگ ہیں، لا یفقہون، جو نہیں سمجھتے. نہیں سمجھتے. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی خیر دے. جی ڈاکٹر صاحب، جی ڈاکٹر صاحب نہیں ہے کیسر بھائی، وقت بچانا ہے، وقت جو ہے نا. جی وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کبھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے، نظر بعضهم الی بعض، ان میں سے بعض دوسرے بعض کی طرف دیکھتے ہیں. حل یراکم، اور بریکٹ میں کہتے ہیں کہ کیا تمہیں دیکھ رہا ہے، من عہدن کوئی ایک. ثم انصرفوا، پھر وہ پھر جاتے ہیں. صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ،
اس وجہ سے کہ بے شک وہ ایسی قوم کے لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے. جی، ورنہ چھوٹا ترجمہ کریں گے تو وہ نہ سمجھنے والی قوم ہے. ہم نے چونکہ ایک پیٹرن کیا ہوا ایسی قوم کے لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے اس جمع کی وجہ سے. لقد، ہاں جی اب آ گئی بڑی پیاری آیت ہے. یہ ہے آیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جی. اور اس کے اندر یاد رکھنا ہے عزیز اعلی، عزیز علی، اللہ عزیز غالب ہوتا ہے، عزیز علی پر غالب ہونا. اس کے معنی ہے کوئی چیز اوپر غالب ہو جائے تو وہ وزن ڈال دیتی ہے، تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے گراں گزرنا. کیا ترجمہ کریں گے؟ گراں گزرنا. گراں گزرنا. انت تم پہلے پڑھ چکے ہیں آپ، جب آپ نے پڑھا تھا کہ یتیموں کے بارے میں. نہیں انت تم ہے نا کہ اگر یتیموں کا مال نہ کھاؤ، وہاں کہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا. جی انت تم وہاں تو مشقت میں ڈالنا. جی وہاں تو لقد جاءکم رسول من انفسکم، بہت خوبصورت آیت ہے، بار بار سنیں گے. لقد یقیناً، بے شک بے شک، جاءکم تمہارے پاس آ گئے، تمہارے پاس آیا، تمہارے پاس آ گئے، رسول من انفسکم، اس وجہ سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی ربنا وابعث فیہم رسول منہم، ان میں سے. تو یہاں بھی ہے کہ بے شک تمہارے پاس آ گئے رسول تمہارے نفسوں میں سے. رسول من انفسکم، تمہارے نفسوں میں سے. جی پکاب کریں، بے شک تمہارے پاس ایک رسول آ گئے تم میں سے. جی اب وہ کیسے ہیں؟ وہ کیسے ہیں؟ 4 صفات. عزیز علیہ، گراں گزرتا ہے اس پر، ما عنتم، جو تمہیں مشقت میں ڈالے، جو تمہیں مشکل میں ڈالے وہ ان پر گراں گزرتا ہے. عزیز علیہ ما عنتم کا مطلب کیا ہے؟ انہیں ان پر گراں گزرتا ہے جو جو تمہیں مشقت میں ڈالے. ہاں جی، اسے گراں گزرتا ہے جو تم مسلمانوں کو مشقت میں ڈالے. آگے دوسری صفت حریص علیکم، جی وہ تمہارے، ہاں وہ تمہارے لیے، جی حریص، وہ تمہارے لیے حریص ہے. حریص کا مطلب ہے شدید خواہش رکھنے والا، لالچ رکھنے والا کہ یہ لوگ میرے پاس آ جائیں اور میرے ساتھ جنت میں جائیں. آگے آ رہا ہے حریص علیکم، آگے آ رہا ہے کہ علیکم کا مطلب ہی یہ ہے کہ تم مسلمانوں پر، تم مسلمانوں کے لیے وہ حریص ہے، تم مسلمانوں کے لیے وہ لالچی ہے. جی ٹھیک ہے. اب لالچ چونکہ نیگیٹو سینس میں آتا ہے، لیکن یہاں لالچ کس میں ہوگا کہ بھئی یہ بھی مسلمان یہ میرے ساتھ جنت کے اندر جائیں. آگے آ رہے جی بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں کے لیے بہت شفقت کرنے والا اور انتہائی رحم کرنے والا ہے. جی میں اگلا پڑھ رہا ہوں اور پھر میں ریویژن کے لیے کہوں گا. آگے آ رہا ہے کہ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ پھر گئے، اور اگر وہ پھر جائیں، ٹھیک ہے ان کی وجہ سے، تو اگر وہ منہ پھیر لیں، اگر وہ پھر جائیں، ایمان نہیں لائیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، جی تو کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، مجھے اللہ کافی ہے، مجھے اللہ کافی ہے. تم ایمان نہیں لاتے تو میرا کام تو یہ وما علینا الا البلاغ، نہیں ایمان لاتے تو تمہاری اللہ کافی ہے. لا الہ الا ہو، جی نہیں ہے کوئی معبود نہیں مگر کوئی وہی. معبود مگر وہی. وہی بڑا خوبصورت اختتام ہے سورت کا. نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی اللہ. علیہ توکلت،
اسی پر جی میں نے میں نے اسی پر بھروسہ بھروسہ کیا وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، سبحان اللہ، اور وہ بہت بڑے عرش کا رب ہے۔ ہے۔ اب سبحان جناب اللہ۔ عرش کا حدیث سن لیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش کرسی کے بارے میں نہیں بتایا، واسع کرسی السماوات والارض تو ہے نا، اور اللہ کرسی عرش پر ہے۔ عرش کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش کی مثال ایسے ہے جیسے بہت بڑا میدان ہو اور اس کے اندر تم اپنی انگوشتری یا انگوٹھی کو پھینک دو، تو اس میدان میں وہ انگوٹھی کیسی ہوگی؟ نظر نہیں آئے گی۔ وہ تو ایک جی ذرے کے نظر بھی برابر نہیں ہے آئے جی۔ گی، بالکل ایسا ہے۔ تو آگے کیا ہے؟ کرسی تو آگے چیز ہے۔ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، کائنات وہ بہت بڑی ہے، کرسی بہت بڑی ہے۔ اگر عرش اتنا ہے تو اللہ کی کائنات اور اللہ کی مملکت سلطنت کتنی بڑی ہوگی؟ جی بہت بڑی۔ بہت بڑی۔ تو اللہ تعالیٰ تو اپنے عرش کے بارے میں ہی کہہ رہا ہے وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ بہت بڑے عرش کا رب ہے۔ جی جلدی جلدی ذرا لقد سے عظیم لقد تک اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری ختم ہوئی سورۃ توبہ۔ جی جی الحمدللہ۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، عزیز علیہ ما عنتم، اس پر گراں گزرتا ہے جو تمہیں مشقت میں ڈالے، حریص علیکم، وہ تمہارے بارے میں حریص ہے، تمہارے لیے حریص ہے، ٹھیک ہے۔ تمہارے لیے حریص ہے، بالمؤمنین، اور مومنوں کے ساتھ، رؤوف، بہت شفقت کرنے والے، رحیم، اور انتہائی رحم کرنے والے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ بہت بڑے عرش کا رب ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ جناب آپ کو جزائے خیر دے۔ میرا آمین۔ خیال ہے 3 منٹ تو رہتے ہوں گے، شاید 2 منٹ ہے سر ابھی۔ 2 منٹ ہیں۔ اچھا جی آپ شروع کریں، پھر شروع سے جہاں سے آج کا ہوا اضافہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سورہ توبہ انشاءاللہ ہم نے ختم کی، کل ہم سورہ یونس جو ہے اس کا انشاءاللہ شروع آغاز کریں کریں گے۔ گے۔ جی وَإِذَا انشاءاللہ۔ مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، اور جب کبھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ کون ہے تم میں سے جس کا اس صورت نے ایمان میں اضافہ کیا ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، تو وہ صورت ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہے، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو وہ صورت ان کی گندگی میں اضافہ کرتی ہے ان کی پہلی گندگی کے ساتھ، وَمَاتُوا، اور وہ مرتے ہیں، وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ کافر ہوتے ہیں۔ اولا يرون انهم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ بے شک وہ آزمائے جاتے ہیں ہر سال میں ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ، ثم لا یتوبون، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے، ولا هم یذکرون، اور نہ ہی وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کبھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے، نظر بعضهم الی بعض، ان میں سے بعض دوسرے بعض کی طرف دیکھتے ہیں، حل یراکم، اور کہتے ہیں کیا تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے، من عہد، کوئی شخص، ثم انصرفوا، پھر وہ پھر جاتے ہیں، صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ